بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ واللہ عزیز حکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور اللہ پاک کے پاکیزہ گھر کا ماحول ہے۔ رحمت والی بارش کچھ دیر پہلے ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں کو ہماری دنیا آخرت کی اصلاح کا، نجات کا اور مغفرت کا سبب بنائے۔ میرے عزیز و دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مختصراً دو باتیں بس عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری امت ایک بات کی پابند ہے کہ ان کو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، نسبت سے، واسطے سے پورا دین ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے کچھ حصے پر ہم عمل کر لیں یا دین کے کچھ حصے کو ہم قبول کر لیں اور اس کو اپنے لیے کافی اور نجات کا باعث سمجھ لیں۔ اس لیے ایک چیز پہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب بھی اعلان ہوتا ہے، جس ساتھی کے بھی ذمے ہو، تو ایک جملہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ ایک جملہ ایسا ہے جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں ہر ساتھی نے سیکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے نہیں؟ یہ کہتے ہیں نا، پورا کا پورا دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، پورا دین۔ اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت کو جو پیغمبر دیے گئے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس امت کو جو کتاب دی گئی وہ آخری کتاب ہے۔ اس امت کے پاس جو شریعت ہے وہ آخری آسمانی شریعت ہے۔ اس کے بعد نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ اللہ کے کوئی نئے پیغمبر ہیں۔ اس لیے اس امت نے قیامت تک پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کسی ایک عمل پہ اکتفا اور قناعت کر کے اگر ہم مطمئن ہو جائیں، اس کا آج نقصان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت الگ بنائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم فلاں سے متاثر ہیں، اس لیے کہ ان کے بولنے کا انداز بڑا با اخلاق ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی فلاں آدمی مجھے بڑا پسند ہے۔ اچھا، کیوں پسند ہے؟ کہتے ہیں بڑے سخی ہے۔ کوئی آپ کو ملے گا، وہ کہے گا جی میں فلاں سے بڑا متاثر ہوں۔ کیوں متاثر ہیں؟ کہتے ہیں بھئی جیسے بھی یہ معاملات ان کے بڑے صاف ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
کوئی آپ کو ملے گا وہ کہے گا جی میں فلاں سے بہت متاثر ہوں. کیوں؟ کہ بھئی ہمیشہ مسجد کی صف اول میں نظر آتا ہے. بات پہ غور کیجئے گا دوستو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت الگ رکھی، لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ ہر دنیا کا انسان ہماری نمازوں کو دیکھ کے متاثر ہو. یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر انسان ہمارے حلیے کو دیکھ کے متاثر ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر انسان ہماری ظاہری گفتار کو دیکھ کے متاثر ہو جائے. اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ رکھا ہے. کوئی ہماری عبادات کو دیکھ کر آئے گا، کوئی ہمارے معاملات کو دیکھ کر آئے گا، کوئی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر آئے گا. اور یہ صرف رسمی بات نہیں ہے دوستو، یہ رسمی بات نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ منورہ. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، چند صحابہ ساتھ ہیں. کیا دیکھا کہ ایک جگہ سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی جانور تکلیف میں فریاد کر رہا ہے نا. تو آپ جب گئے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک جھاڑی ہے اور اس جھاڑی سے ایک ہرن باندھا ہوا ہے. ہرن تو جانتے ہیں نا دوستو، ہرن باندھا ہوا ہے. اور قریب میں ایک آدمی سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے غافل سو رہا ہے. مقصد یہ کہ اس آدمی نے یہ ہرن شکار کیا ہے، پکڑا ہے اور پھر اس کو رسی سے باندھ کے درخت سے باندھ دیا ہے، پھر آرام کر رہا ہے. آرام سے جب اٹھے گا تو پھر لے جا کے اس کو ذبح کر کے کھا لے گا. آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، اس کائنات کے لیے رحمت ہے. آپ جب قریب گئے تو صحابہ فرماتے کہ وہ ہرن آپ کے پاس ایسے آیا جیسے بچہ ماں سے فریاد کرتا. یہ ہرن آیا اور اپنی اس منمناتی ہوئی زبان میں اس نے اللہ کے پاک پیغمبر سے کچھ درخواست کی، بات کی. ہم تو نہیں سمجھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سنا جیسے آپ اس کی بات سمجھ رہے ہو. اور جب وہ ہرن فارغ ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اس آدمی کو اٹھا لو، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے جا کے اٹھایا، وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا. یہ حدیث پاک میں اس نے دیکھا کچھ لوگ سر پہ کھڑے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا تم کون ہو اور یہ ہرن کس کا ہے؟ اس نے کہا میں شکاری ہوں اپنے قوم کا، قبیلے کا، قریب میں میرا قبیلہ ہے، میں شکار کرتا ہوں. آج ہرن مل گیا، اس کو باندھ دیا، بس آرام کر کے اس کو لے جا رہا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ اس نے کہا کہ آپ بھلے آدمی لگتے ہیں بات چیت سے، انداز سے، آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا اس ہرن نے مجھ سے فریاد کی ہے کہ جس درخت کے ساتھ آپ نے اس کو باندھا ہے اس کے پیچھے وہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے اس کے 2 بچے ہیں اور یہ ہرنی ان 2 بچوں کی ماں ہے اور یہ وقت ان بچوں کو دودھ پلانے کا ہے. اس ماں کو بچوں کی تکلیف کا احساس ہے. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں جا کے ان بچوں کو دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں. اب ایک جانور، وحشی جانور ہے ہرن، تو انسان کب کہاں اعتبار کر سکتا ہے کسی پہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہرن مجھ سے درخواست کرتا ہے. اس شکاری نے کہا کہ یہ تو وحشی جانور ہے، اس کی بات کا آپ کیسے اعتبار کریں گے؟ آپ نے فرمایا اجازت تم دے دو، باقی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو. اگر یہ نہیں آیا تو اس کا تاوان مجھ پر ہو. اس ہرن کو اس شکاری نے کھولا، وہ بھاگتا ہوا چلا گیا، ہرنی ہے، اور جا کے ایک پہاڑ کے پیچھے
غائب ہو گئی۔ آج بھی وہ جگہ ہے۔ ابھی ہم عمرے کے سفر سے آ رہے تھے، آپ حضرات بھی گئے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک مقام ہے، ابھی بھی وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے عربی میں، اس پہ لکھا ہوا ہے الزبیہ۔ اس علاقے کا نام ہی اس نسبت سے، عربی میں ہرن کو کیا کہتے ہیں؟ زبیون کہتے ہیں دوستو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر اور اس ہرن کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ آج بھی آپ اس جگہ کو دیکھیں نا، بالکل ویران ہے اور اس کے پیچھے پہاڑ نظر آتے ہیں، الزبیہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہرن چلا گیا اور کافی دیر گزر گئی۔ صحابہ فرماتے ہم پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا؟ وہ ہرن دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لگ کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے میں نے اس کو پورا کر دی۔ اب سمجھنے کی بات دوستو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جانور ہے، وحشی جانور، آج انسان کا اعتبار نہیں ہو سکتا، وہ کتنی باتیں کہہ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن ایک وحشی جانور تھا، اس نے جو وعدہ کیا اللہ کے پیغمبر سے، اس وعدے کے خلاف نہیں کیا، اس وعدے کو پورا کیا۔ جب اس شکاری نے، جو مشرک ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو ایک دھچکا لگا کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے کہ ایک جانور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، اس کو نہیں توڑ رہا ہے۔ تو اگر اس پیغمبر کی بات میں اور اس کی ذات میں اتنا اثر ہے کہ جانور اس کا وعدہ ماننے پر مجبور ہے، تو اگر انسان اس کی بات کو آج قبول کر لے گا، یہ جو ہم سے وعدہ کرے گا، تو اس وعدے کو کیسے اللہ قبول نہیں فرمائے؟ تو جب وہ ہرن واپس آیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ وعدہ تو پورا ہو گیا، ہرن دوبارہ چاہے گا۔ تو آپ نے اس شکاری سے کہا کہ ایک درخواست اور کر لوں؟ اس نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں نے آپ کا بڑا مقام دیکھا ہے، آپ حکم دیں۔ آپ نے فرمایا میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ہرن کو اپنی قید سے نجات دے دیں، یہ آزاد کر دیں آپ اس کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مشرک شکاری نے کیا کہا؟ فرمایا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا، دیکھا پہلی دفعہ، یقین آ گیا، ہرن کو تو میں بعد میں نجات دوں گا، مجھے میرے شرک سے نجات دے کہ میں شرک سے نکل آؤں۔ اور اس جگہ پر وہ شکاری مشرک قبیلے کا وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ ہدایت کا فیصلہ اگر اللہ پاک جانور کے ذریعے سے فرما دے، کون روک سکتا ہے دوستو؟ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ محض رسمی جملہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کو۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آج مسلمان واقعی 100% ایمان والی زندگی پر آئے۔ مجھے اپنی نماز کی بھی فکر کرنی ہے، اعمال کی بھی، اخلاق کی بھی، کردار کی بھی، معاملات کی بھی، معاشرت کی بھی، ہر چیز میں مجھے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میں مسجد میں مسلمان ہوں لیکن مارکیٹ میں بیٹھتے ہوئے مجھے مسلمان بن کر بیٹھنے پہ شرم آتی؟ یہ کمزوری اس لیے ہے کہ ہم نے ایمان اور دین کے ماحول کو چھوڑا ہے دوست۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی محنت کیا ہے؟ اللہ والوں کی محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ امت کو آج ایمان والا ماحول نصیب ہو جائے دوست۔ دوسری بات، اللہ پاک نے جو ہمارا ایک تعارف فرمایا ہے دوستو، ہم مومن کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ پاک نے ایمان والے مردوں میں، ایمان والی عورتوں میں ایک صفت رکھ دی۔ وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں۔
آپ ساتھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو اپنے علاقے کے ساتھیوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے کہ بھئی بارش ہو گئی، کیا اتنا مشکل تھا کہ آدھا مجمع نماز میں کم ہو گیا؟ نماز کی اہمیت دل میں نہیں تھی، ہم نماز کے لیے نہیں آئے، چلے یہ عذر بن گیا۔ لیکن آپ بتائیں کہ اگر علاقے کے عاقل بالغ مسلمان 100% 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں تو کیا یہ مسجدیں اس کے لیے کافی ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو 5% طبقہ نماز کے لیے آ رہا ہے، 95% غافل ہے، وہ کٹا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مومن کیوں فرمایا؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، تم مومن اس لیے ہو کہ مردوں کو مردوں کی فکر کرنی ہے، عورتوں کو عورتوں کی فکر کرنی۔ فکر کس طرح ہوگی؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہم ایک دوسرے کو معروف کی رہنمائی کریں گے، ایک دوسرے کو منکر سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو بس خلاصہ اتنی سی بات ہے دوستو، 100% ایمان، 100% دین، 100% اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی ہماری زندگی کیسے بن جائے، اور ہم صاحب ایمان ہونے کے بعد دوسرے ایمان والے کی فکر، اس کا احساس اپنے دل کے اندر کیسے پیدا کر لیں۔ دعوت و تبلیغ کی ساری محنت کا خلاصہ یہ 2 باتیں دوست، اور اللہ پاک نے اسی برکت سے اس کام کو اتنا قبول کیا ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں اس فکر کی کوئی نہ کوئی شکل آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے کہ جب ایمان والا ایمان والے کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس سے بہت خوش ہو جاتی۔ آج ہمارے اندر یہ احساس آ جائے کہ بھئی ہمارے کتنے مسلمان بھائی مسجد کے قریب ہے، دائیں بھی آبادی ہے، سامنے بھی آبادی ہے، بائیں بھی آبادی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جانوروں کو گھما رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ان کو مسجد کی، ان کو نماز کی، ان کو اعمال کی دعوت کون دے گا؟ یہ ہمت آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو دعوت و تبلیغ کی ساری محنت کا خلاصہ اپنی اور باقی ایمان والوں کی فکر اپنی زندگیوں میں پیدا کرنی ہے، اور یہ فکر اس وقت آئے گی جب ہم خود ماحول سے جڑیں گے، اعمال سے جڑیں گے، معمولات سے جڑیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں بھئی انسان اپنے محلے کی مسجد سے جڑا رہے، ہفتے میں 1 دن گشت کا اہتمام کرے۔ گشت سنت عمل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی اتباع ہے۔ اس لیے جو ساتھی گشت میں نکلے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل میں یہ استحضار کر کے جائے کہ میں وہ عمل کرنے جا رہا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ نے کیا ہے، اس کو اس اتباع کا پورا پورا اجر ملے۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں آئے لیکن یہ اس نیت سے جائے گا، اس کو اس کے برابر اجر ملے گا بس۔ تو بدھ کے دن گشت ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد تھوڑا سا بیان ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے۔ اس طرح روزانہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے۔ ہر ساتھی کوشش کرے کہ ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگے، ہر ساتھی کوشش کرے کہ سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے فارغ کریں۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے جن ساتھیوں کا وقت نہیں لگا، وہ ارادے کرے کہ بھئی میں 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لوں گا۔ تو بھئی ساتھی اس کے لیے ارادے فرما لیں۔ کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو ارادے سے خالی ہو۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو کہیں، نہیں آئی ہے تو دوبارہ بیان شروع کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ بھائی، پہلے سے روزہ ہے پھر چل رہا ہے نا امتیاز بھائی؟ ہاں، یا دونوں ساتھ ہیں؟ ہاں،
اس ساری فکر کا مقصد صرف یہ ہے دوستو کہ ہماری ہر مسجد آباد ہو. جس طرح آج گھر کو بنانے کی فکر ہے نا، بھائی لائٹ خراب ہو گئی، پنکھا خراب ہو گیا، واش روم کے نل خراب ہو گئے، مجھے فکر ہے اس لیے کہ میرا گھر ہے. اسی طریقے سے مسجد یہ ہر مسلمان پر ایک حق ہوتا ہے کہ بھئی وہ آباد ہو جائے. اور مسجد کی آبادی کیا ہے؟ جس طرح اس میں بھئی نماز ہوگی، اسی طرح اس میں علم کے حلقے ہوں، ذکر کے حلقے ہوں، دعوت کے حلقے ہوں، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں، دین کی ہر محنت کے حلقے مسجد کے اندر لگ جائیں. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی جمعے کے دن انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں محبت سے بات سنی ہے، آپ کے گھر کو وقت دیا ہے، اللہ سب ساتھیوں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی مسجدوں سے جڑ کر رہنے کی، اعمال سے جڑ کر رہنے کی، دین کے تمام شعبوں کی محنتوں سے جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. دعوت کے اس بابرکت اور عالی کام میں یا اللہ اپنی زندگی لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، ملک میں، پوری دنیا کے لیے یا اللہ ہم سب کو ہر وقت دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جذبہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اللہ کے پاک پیغمبر کی کامل اتباع، سنتوں کی محبت، سنتوں کی عظمت، سنتوں کا احترام یا اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دے. مسجدوں کے ساتھ یا اللہ ساری زندگی محبت رکھنے کی، جوڑ کر رہنے کی، اعمال کے ساتھ لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ علم بعمل کی، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. یا اللہ تمام مسجدوں کو، تمام دین کے مراکز کو آباد اور شاد فرما دے. ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جتنے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں یا اللہ سب کے ارادوں کو قبول فرما لے. سب کے لیے یا اللہ خروج آسان فرما دے. ہر قسم کی رکاوٹ کو، پریشانی کو، آلام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے. جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. یا اللہ روحانی امراض سے ہم سب کو کامل درجے میں محفوظ فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.